ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے خیبر پختونخوا جناب شفیع جان صاحب اور ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نون ارباب خضر حیات صاحب. آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. تو شفیع جان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ منرل ڈیولپمنٹ کمپنی کا بل کیا تھا, اس کے خدوخال کیا تھے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اس وقت ہم اسٹریٹ موومنٹ میں ہیں اور میں اپنی گاڑی سے ہی آپ کو میں نے جوائن کیا ہے. جی جہاں تک منرل ایکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں تو یہ خیبر پختونخوا حکومت جیسے انرجی کے لیے ہم نے پیڈو بنایا ہے اور تیل و گیس کے لیے KPOG سیل بنایا ہے. اسی طرز کا مدنیات کے لیے بھی ہم اپنی قیمتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر قانونی مائننگ اور مافیا کو ختم کرنے کے لیے ایک کمپنی بنانے جا رہے تھے اور اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے تھے. اسی تناظر میں یہ جو گزشتہ روز کابینہ میں پیش ہونے والا بل مائنز اینڈ منرل کا جو 2025 تھا, خیبر پختونخوا منرل ڈیولپمنٹ کمپنی بنانے کا بل تھا, لیکن مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے کئی چیزوں کو لے کے نہیں شفیع بھائی, اگر یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ یہ بل پہلے عوام کے سامنے پیش کر دیتے؟ دیکھیے یہ بل تو ابھی اسمبلی آنا تھا, اس پہ بحث ہونی تھی, لیکن جیسے ہی خیبر پختونخوا کی عوام اس کو لے کے ذرا اس کچھ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئی ہے, لہٰذا ہم اس کمپنی اور قانون سازی کے عمل کو فی الحال روک رہے ہیں اور عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہے. اس چیز کے بارے میں عوام کو اعتماد لے کے ہی ہم آگے بڑھیں گے. اچھا شفیع صاحب, آپ نے خود ٹویٹ کیا تھا کہ اس بل سے معدنیات کے شعبے میں ترقی حاصل ہوگی اور روزگار کے مواقع بھی ملیں گے, تو کیا سوشل میڈیا کے پریشر پر آپ نے ایک اہم بل جس سے معدنیات کے شعبے میں ترقی اور صوبے کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ملنے تھے اسے روک دیا؟ نہیں دیکھیں, میں نے تو آپ کو شروع میں کلیئر کر دیا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے, جیسے ہم نے انرجی کے لیے پیڈو بنایا ہے اور تیل و گیس کے ذخائر کو تلاش کرنے KPOG سیل بنایا ہے, یہ اسی طرز کی کمپنی بنائی جا رہی تھی. جب یہ بل پیش ہوا, کیبنٹ سے پاس ہوا, تو جب شکوک و شبہات, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو پہلے اس کو اعتماد میں لیں, کیونکہ عوام کا اعتماد ہی ہماری اولین ترجیح ہے. اعتماد میں لینے کے بعد اس کو ٹیبل کریں گے, اس کے بعد اس پہ آگے بڑھیں. یعنی کہ سوشل میڈیا کا کوئی دباؤ نہیں تھا آپ کے اوپر؟ سوشل میڈیا کا کوئی نہیں ہے, جس میں کہہ دیا کہ اول ترجیح ہے عوام کو اس کے حوالے سے کوئی شبہ ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دور کریں. ہم پہلے اس کو دور کریں گے, کیونکہ یہ جو ایکٹ ہے, جو خیبر پختونخوا روزگار کے مواقع, اسی طرح لارج سائننگ کے لیے ایک اچھا, لیکن پھر عوام کی جو شکوک و شبہات ہیں, آپ نے یہ کہا, وہ ان کو پھر دور کیسے کریں گے؟ اگر عوام کو کوئی ابہام ہے, کوئی شکوک و شبہات ہیں, تو ان کے شکوک و شبہات کو پھر آپ کیسے ان کو ایڈریس کریں گے, کیسے دور کریں گے انہیں؟ ٹھیک, چلیں میں کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ کنیکٹ کروں شفیع جان صاحب کو. ارباب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارباب خضر حیات صاحب. ارباب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جناب, ایک چیلنج آپ کے اوپر درپیش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. 8 فروری کا احتجاج انہوں نے ابھی تک اس سے پیچھے نہیں ہٹی ہے, گو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کے نامزد کر دیے گئے ہیں. لیکن کیا تیار ہے حکومت اگر کوئی بڑا احتجاج ہوتا ہے, احتجاج سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی طے کی ہے آپ نے ارباب خضر حیات صاحب؟ دیکھیے جی, اس وقت جو ابھی شفیع جان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گاڑی میں ہوں اور ہم اسٹریٹ موومنٹ میں ہیں, تو میں حیران ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا کو انہوں نے کس کے لیے چھوڑا ہوا ہے. خیبر پختونخوا ایک یتیم صوبہ بن چکا ہے. یہاں پر دیکھیں 3 کا ٹولہ ہے, پوری حکومت آپ کو صرف ایک ڈالے پہ نظر آئے گی, ایک ڈبل کیبن پہ اوپر وہ تینوں کڑے ہوتے ہیں اور حکومت چل رہی ہوتی ہے. کبھی آپ کو یہ کراچی میں نظر آئیں گے, کبھی آپ کو یہ لاہور میں نظر آئیں گے, کبھی ہزارہ میں نظر آئیں گے, کبھی آپ کو یہ کوہاٹ پہ نظر آئیں گے, ابھی میرے خیال میں کسی پشاور میں کہاں پہ یہ لوگ پھر رہے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہاں پر یہ لوگ حکومت کس طرح کر رہے ہیں. ان سے پہلے ایک وزیر اعلیٰ تھے گنڈا پور صاحب, جب ان کو لایا گیا تھا ان کو 2 ٹاسک دیے گئے تھے, ایک صوبہ چلانے کا اور ایک ان کے باری چیئرمین کو رہا کر دے گا, جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے. اس کے بعد جو ہے سہیل افریدی صاحب کو یہ لے آئے ہیں, ان کو 3 ٹاسک دیے گئے ہیں. اچھا, صوبہ چلانے کا, خان صاحب کی رہائی کا, اور تیسرا جو ہے
ان کو جو تیرائے میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ بے گھروں سارو سامان پھر رہے ہیں ان کا. تو اگر ایک علی عبید صاحب جو تھے وہ تجربہ کار تھے, وہ اگر ان دو میں ناکام ہو چکے ہیں تو یہ بیچارے جو ہے سہیل افریدی صاحب یہ ان 3 چیزیں جس کو کیا پورا کریں گے, یہ تو ویسے ہی جو ہے نا. تو بس اب اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں, ان کے ضلع میں آپریشن ہے. کل پشاور میں اور یہاں خیبر پختونخوا میں اتنی بارش تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, اور وہ لوگ بیچارے سر و سامان ادھر ادھر پھر رہے تھے, ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. نہیں, میں آپریشن کے اوپر تو آ رہا ہوں نا, میں آپریشن کے اوپر سیپریٹلی ابھی آتا ہوں. اور باب خضر حیات صاحب, اگر کوئی احتجاج شروع کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف, اگر کوئی اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیتی ہے جیسے سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا کوئی ڈنڈا وغیرہ آپ نے تیار کیا ہے؟ کیسے ان کو روکیں گے؟ کوئی گرفتاریاں ہوں گی؟ احتجاج کو کیسے روکیں گے؟ آپ کو حکمت عملی ترتیب دی ہے؟ احسان اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ احتجاج نہیں کرنے دیں گے انہیں. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں, پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے, ہمیں سن رہی ہے. 8 فیبروری آئے گی, اس کے بعد 9 فیبروری آئے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ ان کے ساتھ کارکن نکل رہے ہیں, نہ ان کے ساتھ عوام نکل رہے ہیں. جو حقیقت میں آپ کو بتاتا چلوں, پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے نا, تو وہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بالکل میں آپ کو کلیئر بتاتا چلوں, کیونکہ ان دونوں نے اس ملک کو, پاکستان کو, جو اس کی پوزیشن ادھر تھی پوائنٹ آ گیا. ارباب خضر حیات صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اس وقت حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, میاں شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. شفیع جان صاحب, سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. پنجاب سے احتجاج کے لیے لوگ نہیں نکلتے, تو کیا پچھلے احتجاجوں کی طرح یہ خیبر پختونخوا کا ہی شو ہوگا؟ کیسے ہر چوک کو آپ ڈی چوک بنائیں گے شفیع صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے اور جس طریقے سے سہیل اب اس کو کر رہے ہیں, مثالی ہے. پنجاب نے دیکھ صاحب کے خوف کی وجہ سے ہی کرفیو لگانا پڑا, وہاں پہ ریسٹ ایریاز کو سیل کرنا پڑا, ریڈز ہوئے, انٹرچینج کو بند کر دیا گیا, لبرٹی کو بند کر دیا گیا, گلبرگ کو بند کر دیا گیا, فوڈ اسٹریٹ کو بند کر دیا گیا. جہاں جہاں موومنٹ کرتے تھے وہاں پہ کرفیو لگ جاتا تھا, لائٹ بجھا دیتے تھے. تو یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے, تو ہم ان کو بے نقاب کر چکے ہیں. تو جب اس کے باوجود جب ان کو حکومت دی گئی, اور وہ حکومت آپ نے دیکھی کہ وہ 72 گھنٹوں میں سہیل آفریدی صاحب نے اس کو تہس نہس کر دیا. پھر ہم نے موومنٹ کی, سندھ میں بھی 2 دن بڑے اچھے تھے, لیکن اگلے 2 دن جو ہے وہ سندھ بھی پریشر برداشت نہیں کر سکی. سندھ کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے انکاری ہو گیا, اور سندھ نے جو NOC جس گراؤنڈ کی وہاں پہ شیلنگ سٹارٹ کر دی, وہاں پہ گرفتاریاں شروع ہوئی. تو تحریک انصاف واحد نیشنل پارٹی ہے اس وقت جو کہ چاروں صوبوں میں اور پاکستان کے ہر گاؤں ہر قصبے میں موجود ہے. جہاں تک 8 فروری کی بات ہے, 8 فروری کی کال محمود خان اچھٹائی صاحب نے دی ہوئی ہے شٹر ڈاؤن روپیہ جام کی, جس کو تحریک انصاف جو ہے مکمل طور پہ بیک کرے گی. تحریک انصاف کے تحریک جو ہے وہ آج بھی جاری ہے, اور 8 فروری لیکن شفیع جان صاحب, سوال تو یہی پیدا ہو رہا ہے نا کہ اس احتجاج کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا پی ٹی آئی مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ تلاش کر رہی ہے, اور مطلوبہ مقاصد احتجاج سے کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں تو پھر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن احتجاج کے ذریعے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بار پھر سے آپ مزاحمت کا راستہ ہی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک نون لیگ کی بات ہے, تو نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ جب ان پہ پریشر پڑتا ہے تو یہ پاؤں پڑتے ہیں. یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جو 2 نوٹیفیکیشن ہوئی اسٹریٹ موومنٹ کی کامیابی کی وجہ سے ہوئے, جو پریشر ان پہ پڑا, سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے اس کو لیڈ کیا اور بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے. ہم صبح سے پشاور سے نکلے ہوئے ہیں اور ابھی ہم مردان نہیں پہنچے. یہ 1 گھنٹے کا سفر ہے جس کو گھنٹوں لگ گئے ہیں. منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے, گھنٹوں کا سفر کئی گھنٹوں میں ہو رہا ہے. لوگ سہیل آفریدی کی طرف آ رہے ہیں, ان کو سننے آ رہے ہیں, ان کو دیکھنے آ رہے ہیں, اور لوگوں کو امید اس وقت سہیل آفریدی ہے, اور اس وقت ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. اتنے لوگ نہ مریم نواز پل کر سکتی ہے, اور نہ ہی اتنا کراؤڈ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جمع کر سکتا ہے جتنا سہیل آفریدی جمع کر رہا ہے. سہیل آفریدی کے سر پہ ہاتھ جو ہے وہ عمران خان کا ہے, اور جس عمران خان کا ہاتھ جس کے سر پہ ہوگا وہ کراؤڈ پلر بھی ہوگا, وہ لیڈر بھی ہوگا. چلیں جی, ارباب خضر حیات صاحب یہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. شفیع جان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تو کراؤڈ کوئی پل کر ہی نہیں سکتا کہ جتنا ان کے لیڈرز کر رہے ہیں. تو اگر تو یہ کراؤڈ کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں, شفیع جان صاحب تو روز جھوٹ بولتے ہیں, ان کی باتوں کو تو میں سیریس لیتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں یہ لاہور چلے گئے, لاہور میں تاجر برادری نے دکانیں بند کر دی ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ لوٹ مار کریں گے. جس طرح انہوں نے 9 مئی کو لوٹ مار کیا تھا, اسی طرح یہ لاہور کو بھی لوٹے گئے تھے. تاجر برادری نے اپنی دکانیں, پیٹرول پمپس, سروس ایریاز بند کر دیے گئے تھے, اور یہ لوگ جو ہے ان کو تو 2018 میں اس کو نشست بھی نہیں دی گئی
تھی. یہ لوگ نواز شریف کے ساتھ آپ اپنی برابری کرتے ہیں. ارباب خضر ایسا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے, بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ وادی تیرہ میں بھی آپریشن ہو رہا ہے. میں ایک منٹ آپ سر, بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ. اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلیں گے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو کچھ بھی نہیں ہوگا, گھروں سے بھی نہیں نکلیں گے. چلیں جی 8 فروری کو تو آپ لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکلیں گے. شفیع جان صاحب تیاریاں کیا ہیں آپ کی 8 فروری کو لے کے؟ دیکھیں 8 فروری کی جہاں تک بات ہے میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کی کال دی ہوئی ہے. شفیع بھائی منزل کیا ہے آپ کی؟ منزل کیا ہوگی؟ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا یا پھر صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں احتجاج ہوگا؟ پورے پاکستان میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہوگا, سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. اور اس کے علاوہ اسٹریٹ موومنٹ اتوار کا دن ویسے بھی سب کچھ بند ہوگا. ارباب صاحب بات کرنے دیں, ان کو بات کرنے دیں پلیز. نو کراس ٹاک سر, نو کراس ٹاک پلیز, آپ ان کو بات کرنے دیں. شفیع صاحب سر آپ کا موقف آ گیا نا سر, وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں وہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں, ان کی بات تو سننے دیں. جی شفیع بھائی. اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کو ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. اور جب ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ خیبر پختونخوا تو ویسے ہی تیار ہے, سندھ اور بلوچستان کے مناظر بھی آپ کے سامنے, حیدرآباد جام شور و باغ جناح, لاہور میں کرفیو, اب ہم نے بلوچستان موو کرنے, بلوچستان کے بعد ہم نے انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب جانا ہے اور لوگوں کو وہاں موبلائز کرنے. اور جب ہم یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ تمام قوم اس وقت تیار ہے, جو بالکل تیار ہمیں لگ رہی ہے, تو ہم فائنل کال دیں گے. اچھا, آپ کی فائنل کال آپ نے کہا کہ ہم اس کو دیں گے, لیکن میں ذرا تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وادی تیرہ میں جو ممکنہ آپریشن ہے اس کے حوالے سے نقل مکانی بھی جاری ہے, تو نقل مکانی کرنے والے مشکلات کا شکار ہیں, لوگ برف میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ نے 4 ارب کا پیکج بھی ان کو دیا ہے شفیع جان صاحب, لیکن نقل مکانی کرنے والوں کے لیے کون ذمہ دار ہے ان کی مشکلات کا؟ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہا تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے, لیکن اس کی رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اور جہاں تک فیسیلیٹیشن کی بات ہے تو یہ لوگ ہمارے ہیں, ہم نے ہی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ہم نے کوئی کمی نہیں رہنی دینی. ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ موسم یہاں پہ کسی بھی قسم کی کاروائی کا نہیں ہے. سب سنو فال ہو رہی تھی اور لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے, تو میں نے مینا خان صاحب نے اور عبدالغنی صاحب نے پوری رات ان کے ساتھ گزاری, ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا, اپنے محفوظ مقامات تک منتقل کیا. جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے, نہ ہی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا, نہ ہم نے اس کی اجازت دی اور نہ کبھی ہم اس کی اجازت دیں گے. تو صوبائی حکومت کو کیسے اعتماد میں لیا جا سکتا ہے شفیع جان صاحب؟ مینڈیٹ ہمارا ہے, حکومت ہماری ہے, علاقہ ہمارا ہے, آئین میں لکھا گیا ہے کہ جب تک صوبائی حکومت آپ کو اجازت نہیں دیتی آپ کسی بھی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے. یہ آئین کے خلاف طریقہ کار کیا ہے؟ کیا ایپیکس کمیٹی کے ذریعے آپ کو اعتماد میں لیا جائے یا پھر براہ راست آپ سے بات کی جائے؟ ایپیکس کمیٹی کے لیے تو ہم نے 3 لیٹرز لکھے ہیں, لیکن ایپیکس کمیٹی بلائی ہی نہیں جا رہی. ایپیکس کمیٹی اگر بلاتے تو ہم یہ ساری چیزیں ادھر رکھتے. ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بیٹھے, ہم بیٹھتے ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھے, اسٹیبلشمنٹ بیٹھتے اور ایک ہی نیشنل پالیسی بناتے ہیں, اور اس نیشنل پالیسی کے ٹی یو آر سیٹ کرتے ہیں, اسی ٹی یو آر کے مطابق ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. آپریشن جو اس وقت یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے, آپ اس کے آپریشن کے خلاف ہیں کلیکٹیولی یا پھر اس وقت کے خلاف ہیں؟ چونکہ یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گردی طالبان کی جانب سے ہو رہی ہے. ہم ملٹری آپریشن کے خلاف ہے. ہم ڈے 1 سے ہمارا یہی سٹانس ہے کہ ہم بند کمروں کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. یہ دوحہ میں انہوں نے مذاکرات کیے, استنبول میں کیے, پھر اسلام آباد میں کہ بند کمروں میں انہوں نے مذاکرات کیے, لیکن اس کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مذاکرات میں بھی صوبائی حکومت کے کسی نمائندے کو نہیں بلایا گیا, نہ ہی صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا. ہمیں بھی امن چاہیے, اور ہم بھی اس بات کے جو 3.5 سال عمران خان صاحب کے تھے وہی قبائل میں اور خیبر پختونخوا میں امن کے تھے. نہ کوئی ڈرون تھا, نہ کوئی خودکش حملہ تھا, نہ کوئی ملٹری آپریشن تھی. عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے اور نون لیگ کی حکومت آئی ہے, تو انہوں نے ہمیشہ پختون دشمن پالیسی پہ کارآمد ہوئے اور وہی پالیسی ان کی جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ارباب خضر حیا صاحب, ساری گفتگو سنی آپ نے شفیع جان صاحب کی. وادی تیرہ میں ممکنہ آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی مشکلات, اس کے حل کے لیے وفاق کیا کر رہا ہے؟ ذمہ داری تو وفاق اور صوبے دونوں کی بنتی ہے نا. رجسٹریشن کا پروسیس اسموتھ نہ ہونے کے باعث گاڑیاں سڑکوں پر پھنسی ہوئی ہیں, پھر برف باری بھی وہاں پر ہو گئی ہے. اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں جی شفیع جان صاحب, ایک تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیں تیرہ آپریشن کے حوالے سے یہ بالکل قوم کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا, ان کی حکومت کو اور رپورٹ نہیں لیا گیا تھا. آپ مریم نواز چھوڑیں, اب مجھے میری سوال کا جواب دینا. آپ ذاتیات پہ نہ جائیں ارباب صاحب, آپ ذاتیات پہ نہ جائیں.
دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ 2 نمبر بندے ہیں، آپ 2 نمبر بندے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اپنے گریبان میں جا کے آپ ارباب صاحب وادی تیرہ کے آپریشن کے حوالے سے مجھے بتائیں، قابل نہیں ہے ارباب صاحب وادی تیرہ کے حوالے سے بتائیں، لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ 40,000 طالبان کو ان کی حکومت پہ لایا گیا تھا، یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہے، یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، خیبر پختونخوا کے عوام ان کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ ان کا حال دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ 2029 کے الیکشن میں ان کو امیدوار ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تیرہ میں بیچارے عوام جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد تو تمام اختیارات صوبوں کے پاس ہے، کیا وہاں پر فوج آئی ہے؟ فوج نے وہاں پہ عوام کو کہا کہ اپنا قلب کاری کرے، ان لوگوں نے کیا ہے، ضلعی ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کے لیے انتظام نہیں کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ملٹری آپریشن کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہم دہشت گردوں کو چھوٹ دے دیں کہ وہ پھر پاکستان میں وہ ہمیں شہید کر دے؟ یہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان شہید ہو، ہمارے پولیس اہلکار شہید ہو، ہمارے شہری شہید ہو، یہ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ جب تک ایک دہشت گرد بھی اس دھرتی پر ہوگا، حکومت اور ریاست خاموش سے نہیں بیٹھے گی۔ ان لوگوں کی باتیں جو ہے نا، تو ان لوگوں کی باتیں سن کر باقی عوام بھی ان سے بیزار ہو چکے ہیں۔ ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا اس سیگمنٹ کا، آخری فائنل کامنٹ آپ شفیع جان صاحب دے دیں، پھر مجھے ذرا کلوز کرنا ہے۔ جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات کی ارباب صاحب نے، تو ری سیٹلمنٹ تو جولائی 2022 میں شہباز شریف اس وقت کے پرائم منسٹر تھے، ان کی سائن سے ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے۔ اور جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو پختونوں کے لیے وہ ایک مشکل دور ہوتا ہے، کبھی یہ آٹا بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ بجلی بند کر دیتے ہیں، کبھی یہ ملٹری آپریشن امپوز کر دیتے ہیں۔ یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے اور یہ ساری قوم جان چکی ہے۔ نہیں تو آپریشن ضروری نہیں ہے کیا؟ وہاں پر طالبان وہاں پہ سے نہیں آ رہے ہیں کیا شفیع جان صاحب، جو ہمیں نقصان یہ تو طالبان کے سہولت کار ہے، یہ تو طالبان کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فواد صاحب یہ طالبان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، یہ تو دہشت گردوں کے سہولت کار ہے۔